گاؤں میں مونٹو نامی ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی بیکری کی شاپ تھی۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ہی دکان تھی جس میں چاکلیٹس، کیکس اور کینڈیز ملتے تھے۔ اس کی چاکلیٹس بہت مشہور تھیں اور بڑے مزے کی تھیں۔ گاؤں کے سارے بچے مونٹو سے چاکلیٹس اور کینڈیز لینے آتے تھے۔ بچے اس کو پیسے دیتے اور وہ ان کو چاکلیٹس دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ روزانہ مونٹو کی شاپ کے پاس سے گزرتی تھی اور اس کا بھی دل چاکلیٹ کھانے کو کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چاکلیٹ خرید سکے۔ فاطمہ دکان کے باہر کھڑی رہتی کہ شاید دکان والا اس کو چاکلیٹ دے دے۔ مونٹو نے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح پھر اگلے دن فاطمہ مونٹو کی دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فاطمہ دل میں سوچتی ہے، کیوں نہ آج میں مونٹو کو کہوں کہ مجھے چاکلیٹ دے دے، میرا چاکلیٹ کھانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ فاطمہ یہ سوچ کر مونٹو کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے، مونٹو بھیا ایک چاکلیٹ دے دو، میرا چاکلیٹ کھانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ ہاں میں تم کو چاکلیٹ دیتا ہوں، پیسے لاؤ۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے ایسے ہی چاکلیٹ دے دو۔ اگر پیسے نہیں ہے تمہارے پاس تو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ چلو نکلو میری دکان سے۔ فاطمہ روتی ہوئی باہر آ جاتی ہے۔ روتے روتے فاطمہ گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کی ماں اسے پوچھتی ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میرا چاکلیٹ کھانے کو دل کر رہا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں ایسے ہی دکان والے کے پاس چلی گئی اور اس کو کہا کہ ایک چاکلیٹ دے دے، لیکن اس نے کہا پیسے لاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ اس نے مجھ کو باہر نکال دیا۔ اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فاطمہ کو کہتی ہے، بیٹا ہم 2 ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں اور میں تم کو چاکلیٹ کھانے کے لیے پیسے کہاں سے دوں؟ تم تو جانتی ہو نا، تمہارے ابا سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ شام کو جو کچھ لے کر آتے ہیں ہم اس سے گزر بسر کرتے ہیں۔ فاطمہ یہ سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ ایسا کرو، یہ دوپہر کا کھانا اپنے ابا کو دے آؤ، وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ فاطمہ وہ کھانا پکڑتی ہے اور کھیتوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب فاطمہ کھیتوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کو راستے میں ایک چوہا نظر آتا ہے۔ چوہا فاطمہ کو روک کر کہتا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا کرو کہ یہ کھانا مجھ کو دے دو۔ نہیں نہیں، یہ تو میں اپنے بابا کے لیے لے کر جا رہی ہوں، انہوں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا ہوا۔ یہ کھانا مجھے دے دو، اور تم کو چاکلیٹ کھانی ہے نا؟ ہاں چاکلیٹس تو میں نے کھانی ہے، میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ میں جادوئی چوہا ہوں اور میں تم کو چاکلیٹ کا گھر دوں گا۔ سچ میں؟ ہاں، پہلے یہ تم کھانا مجھے دے دو۔ فاطمہ سارا کھانا چوہے کو دے دیتی ہے اور چوہا وہ کھانا کھا کر فاطمہ کو کہتا ہے، یہ لو چاکلیٹ کا گھر، اس میں بہت ساری چاکلیٹس، کینڈیز اور کیکس ہیں، اور ہاں اس میں تمہارے ابا کے لیے کھانا بھی ہے، اور ان کو جا کے کھلا دو۔ فاطمہ چاکلیٹ کا گھر دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور وہ چوہے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ چاکلیٹ کا گھر
یہ چاکلیٹس تم اپنے جیسے غریب بچوں کو دینا اور ان سے پیسے نہیں لینا، ان کو مفت میں بانٹنا۔ ٹھیک ہے چوہا بھائی، میں ایسا ہی کروں گی، میں مفت میں بانٹوں گی، میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گی۔ فاطمہ چاکلیٹ کے گھر کے ساتھ واپس گاؤں آتی ہے اور اپنی ماں کو سارا قصہ بتاتی ہے۔ فاطمہ کے چاکلیٹ کے گھر کی خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے سارے بچے چاکلیٹس کھانے آ گئے۔ فاطمہ ان کو مفت میں ساری چاکلیٹس بانٹتی ہے۔ ادھر جب مونٹو دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح فاطمہ کے پاس چاکلیٹ کا گھر ہے اور وہ تمام بچوں میں مفت میں چاکلیٹ بانٹ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، اب میرے پاس کوئی چاکلیٹ خریدنے نہیں آئے گا۔ کاش میں فاطمہ کو چاکلیٹ دے دیتا اور آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔